پاکستان میں ہر سال تقریباً 5,000 کروڑ روپے صرف تعویذ پر خرچ کیے جاتے ہیں۔ یہ کہانی ہے تعویذ کی، اور یہ کہانی شروع ہوتی ہے آج سے 5,000 سال پہلے۔ کہانی کیا ہے؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ تعویذ ہوتا کیا ہے۔ تعویذ ایک ایسا لفظ جو پرانی عربی سے آتا ہے، اور پرانی عربی میں جس کا مطلب تھا مضبوط کرنا، حفاظت کرنا۔ یہ ایک ایسا آبجیکٹ ہے جو لوگ اپنے جسم پر پہنتے ہیں یا پھر اپنے گھر میں رکھتے ہیں تاکہ وہ نقصان سے بچ سکیں، بری نظر سے محفوظ رہ سکیں، بیماری ان کے قریب نہ آئے، کوئی مصیبت ان کے قریب نہ آئے۔ اور تعویذ کی عام طور پر 3 قسمیں موجود ہیں۔ پہلی قسم قرآنی آیات، اللہ کے نام یا مسنون دعاؤں سے بننے والے تعویذ۔ بہت سے لوگ انہیں جائز سمجھتے ہیں۔ دوسری قسم جس میں شامل ہے نقش، تکے، جنوں کے نام، فرشتوں کے نام، غیب العباری الفاظ جو سمجھ میں نہ آئے، یا کچھ خاص پیٹرنز میں نمبرز، یہ خطرناک ہیں اور انسان کو شرک کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور پھر آتی ہے تیسری قسم، یعنی علم نجوم سے بننے والے نیومیریکل تعویذ، جن پر کچھ ایسے نمبرز اور کوڈز شامل ہوتے ہیں جن کی کیلکولیشن ٹوٹل کریں تو عجیب و غریب نمبرز آتے ہیں، جیسے سحری کیلکولیشنز، اور ان کا استعمال گمبھیر نقصان پہنچا سکتا ہے۔ پر سوال یہ ہے کہ یہ کانسیپٹ ہمارے ہاں آیا کہاں سے؟ تاریخ تعویذ کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ اس بات کو جاننے کے لیے ہمیں جانا پڑے گا ایجپٹ میں، قدیم مصری تہذیب میں، جہاں ریگستان میں انسان نے وہ عمارتیں تعمیر کی جنہوں نے آسمان چھونے شروع کر دیے، جہاں انسان نے پتھر کو توڑنا سیکھا۔ فرعون کا دور، وہ بادشاہ جو خود کو خدا سمجھتا تھا، جس کے آگے لاکھوں سر جھکتے تھے جب احرام بنائے گئے، اور وہ قبریں جو آج بھی راز چھپائے بیٹھی ہیں، اور آج بھی جب کفن میں لپٹی ہوئی ممیز ڈسکور ہوتی ہیں تو ان کے پاس سے ملتا ہے ایک تعویذ۔ اس دور میں ایک چیز بہت عام تھی، میکٹ۔ یہ تھے چھوٹے چھوٹے تعویذ، پتھر کے، سونے کے، ہڈیوں کے، جو لوگ اپنے گلے میں پہنتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا یقین تھا یہ انہیں بری روحوں سے بچائے گا موت کے بعد بھی۔ نظر بد سے بچنے کے لیے آئی آف ہارس، نئی زندگی کی امید، اسکیرب بیٹل، اور زندگی کی علامت یعنی آنکھ۔ پھر آتے ہیں قدیم گریس اور رومنز کی طرف، یہاں بھی یہی سلسلہ تھا۔ یونانیوں نے چیلسڈونی پتھر پہننا شروع کیے کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اس میں جوپیٹر کی طاقت ہے۔ رومیوں میں رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کو بلا پہناتے تھے، سونے کا چھوٹا سا ڈبہ جس میں حفاظتی مقصد کے لیے سلفر یا دوسرے سبسٹنسز رکھ دیے جاتے تھے، اور اس کا مقصد صرف ایک تھا، پروٹیکشن اور سیفٹی۔ اور پھر چلتے ہیں ایشیا کی طرف، جہاں چائنا میں تاؤسٹ فلو نقش والے تعویذ ہوا کرتے تھے، جاپان میں اوفودا، شنتو مندروں کے پیپرز، اور کوریا میں بوجیوک۔ لیکن یہ سب ایک ہی چیز تھی، شرک۔ یہ لوگ اللہ کو نہیں جانتے تھے، یہ لوگ حفاظت کے لیے اللہ پر نہیں بلکہ لوگوں اور چیزوں پر یقین رکھتے تھے۔ پھر اسلام آیا، توحید آئی، لا الہ الا اللہ آیا، یعنی ایک ایسا پیغام جو سیدھا دل پر وار کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، مدد صرف اللہ سے، بھروسہ صرف اللہ پر، شرک حرام، وسیلہ منع۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر اسلام میں شرک کی کوئی جگہ نہیں ہے، اگر ہر قسم کا وسیلہ جو اللہ کے سوا کسی اور کو بنایا جائے وہ رد کر دیا گیا ہے، تو پھر تعویذ مسلم سوسائٹیز میں کیسے آیا؟ کیسے وہ چیز جو پہلے جہالت کے دور میں بچنے کا ذریعہ تھی، اسلام کے بعد بھی زندہ رہا؟ کیسے توحید کے بعد بھی لوگوں نے حفاظت کے لیے پھر سے چیزوں کو پکڑنا شروع کر دیا، پھر سے تعویذ کو اپنے پاس رکھنا شروع کر دیا، جبکہ قرآن کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ تو یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہاں سے کہانی اور گہری ہو جاتی ہے۔ سلسلہ یہ کہ جب اسلام پھیلا، افریقہ میں گیا، سینٹرل ایشیا میں آیا، ساؤتھ ایشیا میں آیا،
तो यहाँ पर लोगों की कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑलरेडी एस्टैब्लिश थी। उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया, मुसलमान हो गए, लेकिन जो कल्चरल प्रैक्टिसेस थी वो बंद नहीं हुई। जो सिलसिला फिरौन के दौर से चलता आ रहा था, जो नस्ल दर नस्ल, सीना दर सीना चल रहा था, वो कल्चरल प्रैक्टिस अपनी जगह कायम रही। जो पर्शिया के अंदर ज़ोरास्ट्रियंस के रिचुअल थे वो अपनी जगह कायम रहे, और जो इंडिया के अंदर तंत्रा के रिचुअल्स थे उन्होंने अपनी रिवायत बरकरार रखी। इसके ऊपर किताबें लिखी जा चुकी हैं। रिलीजन एक्सप्लेन में पास्कल बॉयर कहता है कि जब एक जमाना गुजर जाता है तो लोग ये फर्क भूल जाते हैं कि क्या कल्चर था और क्या दीन था। उन्हें एक जमाने के बाद सब कुछ इंटरमिंगल्ड लगता है और उनको ऐसा लगता है कि जैसे तावीज इस्लाम का हिस्सा थे, लेकिन वो इस्लाम का हिस्सा तो कभी थे ही नहीं। और दूसरा इफेक्ट है जिसको कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। अब प्लेसिबो इफेक्ट ये कहता है साइकोलॉजी के अंदर कि जब आप किसी चीज का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर इतनी ताकत है या वो आपकी जिंदगी के मसले हल कर रहा है। वो जो भी तावीज आपने ले लिया, वो लेने के बाद आपके दिल को इत्मीनान हो जाता है कि मेरी जिंदगी बदल रही है। आप अपने आप को कन्विंस करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आज ये बिजनेस डर का बिजनेस बन चुका है। और ये डर का बिजनेस इतना बड़ा बिजनेस है कि एडविस कंसल्टिंग की रिपोर्ट है 2014 की, और वो रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान में हर साल $200 मिलियन तावीज पर खर्च किए जाते हैं, विच इज अराउंड 5,500 करोड़ रुपए। और ये इंडस्ट्री सिर्फ पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करती, मुस्लिम ममालिक में ही एग्जिस्ट नहीं करती, पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करती है। और ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि इसका एनुअल टर्नओवर $17 बिलियन से भी कहीं ज्यादा है।